مولانا طارق جمیل صاحب کو ٹارگٹ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ صرف ایک وجہ ہے کہ عمران خان کی حمایت کی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان کی حمایت، عمران خان سے ملاقات، مولانا نے ایئرپورٹ پر کس بزرگ ہستی سے ملاقات کی، اللہ ان کی بخشش مغفرت فرمائے، فوت ہو گئے، ان کی رائے کے بعد عمران خان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے، عمران خان کی اصلاح کی فکر کی تھی، اور ان بزرگوں نے کہا تھا کہ آپ جاؤ جا کر عمران خان سے ملو۔ تو کتنے نے قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت، صحابہ سے ثابت، سلف صالحین سے ثابت کہ بادشاہوں کو جا کر دعوت دینی ہے۔ تو جب 18 میں وزیر اعظم بنے تو اکابرین کی رائے تھی کہ اب جا کر کوئی عمران خان سے اور عمران خان کو دعوت دے۔ تو ایئرپورٹ کے اوپر مولانا جمیل صاحب کی ملاقات مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہوگی۔ اب مفتی صاحب نے ملاقات ہوئی تو فرمایا، مفتی اعظم وہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا ساتھ ہونا بہت بڑی غنیمت ہے، کیونکہ اقتدار والوں کا تشخص لبرل ازم ہے۔ اس وقت ساری مسلکی جماعتوں نے، مکتب والوں نے اپنے جو کریندے ہیں عمران خان کے قریب کر دیے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور جمعیت والے جو احباب ہیں ان کی اور عمران خان کی آپس میں جب طرح سے نہیں بن پا رہی، تو اب اس وقت ضرورت ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب آپ عمران خان سے ملاقات کریں، آپ عمران خان کے قریب ہوں، تاکہ کچھ ایسے فیصلے نہ صادر ہو جائے جو اسلام کے خلاف ہوں۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب مسکرانے لگے اور فرمانے لگے کہ اگر میں عمران خان صاحب سے جا کر ملوں گا تو تبلیغ والے مجھے ذبح کر دیں گے، تبلیغ والے مجھے ذبح کر دیں گے۔ مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ مولانا آپ کی شہرت اور آپ کا تشخص اس وقت سب سے زیادہ مناسب ہے کہ آپ جا کر کیا کریں، آپ جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات کریں۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب نے بڑا عجیب جملہ فرمایا جو اس وقت مولانا کو ذلت کا سامنا ہے، ذلت میں بھی عزت ہے، پریشانی میں بھی نیکی مل رہی ہے، لیکن جو حاسدین، جو پروپیگنڈا مولانا جمیل صاحب کے خلاف کیا جا رہا ہے، مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اس وقت ان کو فرمایا تھا، مولانا صاحب فرمایا کبھی اللہ کے لیے ذلت بھی بڑی نعمت ہوا کرتی ہے، اللہ کے لیے ذلیل ہونا، اللہ کے لیے رسوا ہو جانا، اللہ کے لیے مر جانا، اللہ کے لیے مٹ جانا، اللہ کے لیے ذلیل ہونا، یہ بھی بڑی نعمت ہے، اور اس سے بھی بڑی خیریں پھر آگے نکل رہی ہوتی، بڑی خیریں وجود میں آ رہی ہوتی ہے۔ اور کتنے لوگ اس وقت جو مولانا کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کتنے لوگوں کے چہروں سے نقاب اترا، منافقت کا لبادہ اوڑھ کے صفوں میں کھڑے تھے، تو اب کیسے ان کے نقاب اترے؟ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے عمران خان سے ملاقات اپنی ذات کی وجہ سے نہیں کی، بلکہ ہمارے مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے کہنے پر ملاقاتیں شروع کی، ان کے کہنے پر مولانا کو عمران خان کو قریب کرنے کی کوشش کی، محنت کی۔ مولانا اپنی ذات کی وجہ سے، اپنی خواہش کی وجہ سے عمران خان سے نہیں ملنے گئے تھے، تو خدا کچھ بڑوں کی زندگیاں پڑھے، کچھ اکابر کو پڑھے، سمجھے، پھر تنقید کرے، پھر آپ جو بات کریں گے اچھا تو لگے گا کہ بھائی تحقیقی بات کر رہا ہے، بے تکی والی باتیں کرنا اور خواہ مخواہ بڑوں کی پگڑیاں اچھالنا، خدا اس سے باز آ جائے، بڑے بھیانک اور خطرناک نتائج سامنے آئیں گے۔